اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نظام تھا وہ قبائلی نظام تھا۔ قبیلوں کی بنیاد پر لوگ رہا کرتے تھے اور قبیلوں کی بنیاد پر لوگوں کی عزت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا جسے قبیلہ بنو تمیم کہا جاتا تھا، اور اس قبیلے کے جو سردار تھے ان کا نام تھا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلے مشرک تھے، پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا ایک بڑا دل خراش واقعہ سنایا، اور یہ رویا کرتے تھے، رو رو کر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، کیا میرا یہ جرم معاف ہو جائے گا؟ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہاں ہاں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ انسان کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں اور بہت ساری بری عادتیں، برے طریقے، برے رواج رائج تھے، وہیں ایک ان کی بہت بری عادت یہ بھی تھی کہ یہ لڑکی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جائے، اور وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، وہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ ایک جملہ مشہور ہے نا، زندہ درگور کرنا۔ یہ زندہ درگور کرنا یہی ہے کہ وہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لڑکی کا وجود انہیں برداشت نہیں تھا۔ تو یہ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے مکہ سے نکل کر کسی دوسرے علاقے میں جا رہا تھا، اور اس زمانے میں تیز ترین سفر کا ذریعہ نہیں ہوا کرتا تھا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، اور جس طرف انسان جاتا تھا تجارت کے قافلے کے ساتھ تو 6 مہینے اور 8 مہینے انسان نہیں آتا تھا۔ تو یہ قیس بن عاصم کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے ایک دفعہ اسی طرح تجارت کی غرض سے جانا ہوا، اور اللہ کی شان کہ میری بیوی اس وقت پیٹ سے تھی، اور بالکل قریب تھی ولادت، لیکن میں تجارت کے غرض سے میں مکہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ 5-6 مہینے کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا وہ جو بچہ تھا اس کا کیا ہوا؟ تو میری بیوی نے کہا کہ وہ تو مردہ لڑکا پیدا ہوا تھا، وہ تو ختم ہو گیا، قصہ کہانی ختم ہو گئی، وہ بیٹا پیدا ہوا تھا لیکن وہ مردہ تھا۔ تو میں نے اپنی بیوی کی بات کو یقین کیا اور بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے رسول، حقیقت یہ نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی تھی، اور میں تو گھر میں تھا نہیں، اور جو میری بیوی تھی وہ ماں تھی، اور اس کا اتنا جگرا تھا نہیں کہ وہ اسے زندہ دفن کر سکے۔
تو میری بیوی نے حتی الامکان کوشش کی اس بچی کو بچانے کی، اور وہ اس کی پرورش کرتی رہی، دودھ پلاتی رہی 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے۔ جب میری واپسی کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول میری بیوی نے میرے ڈر سے، میری جہالت کے ڈر سے، میری اس بچی کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا، اور وہ بچی وہاں پرورش پاتی رہی، یہاں تک کہ وہ بچی اتنی بڑی ہو گئی کہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ 2-2.5 سال کا بچہ وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی ہے اور وہ میری سالی کے گھر پرورش پا رہی ہے، اس چیز کا صرف میری بیوی کو پتہ ہے اور میری سالی کو پتہ ہے۔ اور وہ پرورش پاتی رہی یہاں تک کہ وہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجارت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنا سامان وامان باندھا اور جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا میں وہاں آ گیا۔ میری بیوی نے یہی سمجھا کہ جی اب پھر 5-6 مہینے کے لیے سفر پر چلا گیا ہے، تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا، اور وہ بیٹی گھر آ گئی۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ بس میرے دل میں آیا کہ اس سفر پر نہیں جانا، اور میں نے سامان اٹھایا، میں واپس گھر آ گیا۔ میں جب گھر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں 2-2.5 سال کی ایک بچی ہے، وہ خوبصورت اتنی ہے ایسے معلوم پڑتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو، اور وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی میری بیوی کے گلے لگتی ہے۔ اور میں نے جب اس بچی کو دیکھا اللہ کے رسول، ایک عجیب سی محبت میرے دل کے اندر جاگ اٹھی، اور میں بھی اس بچی کے قریب ہوا، اور وہ بھی میری بچی کے قریب، اور وہ بھی میرے قریب ہوئی۔ میں نے اسے گلے لگایا۔ جب میں نے اسے گلے لگایا تو اللہ کے رسول ایک عجیب سی ٹھنڈک میرے دل کے اندر محسوس ہو رہی اور پیدا ہوئی، تو میرا دل بھی نرم ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہوا کرتی ہے بیٹی، کاش اللہ ہمیں بھی بیٹی عطا فرماتے، اور اگر ہمیں بیٹی مل گئی تو اب جاہلیت والا کام نہیں کروں گا کہ بیٹیوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا ہے، اب میں وہ کام نہیں کروں گا۔ تو میری جو بیوی تھی اس نے سچ مجھے بتا دیا، کہا کہ یہ تیری ہی تو بیٹی ہے، جب پچھلی دفعہ تو سفر پر گیا تھا تو یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے تیرے خوف سے اسے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا، اور یہ وہاں پرورش پاتی رہی۔ اب جب پھر تو سفر کے لیے جانا لگا تو میں نے اس بچی کو بلا لیا، اب اچانک اوپر سے تو آ گیا، یہ ہماری ہی بچی ہے، دیکھو اس کا ناک مجھ سے ملتا ہے، اس کا کان مجھ سے ملتا ہے، اس کے چلنے کا انداز دیکھو، اس کے ہنسنے کا انداز دیکھو، اور اس کے کھیلنے کا انداز دیکھو، یہ ہماری ہی بچی ہے۔ تو قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول جب اس بچی کو بھی یہ پتہ چلا کہ یہ میرا باپ ہے تو وہ میرے گلے لگ گئی، کبھی میرے دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اور ہم باپ بیٹی وہ اب سارا دن ہمارا یہی کام کہ ہم گھر میں کھیلتے تھے۔ اللہ کے رسول کچھ وقت گزرا، میرے اندر کی جاہلیت وہ پھر جاگ اٹھی، اور بار بار میرے دل کے اندر آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو لڑکی اور میرے گھر میں پیدا ہو اور زندہ ہو، یہ کیسے میں گوارا کر رہا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں انسان کم علم ہو لیکن جاہل نہ ہو، یہ جہالت نیری بیماری ہے۔ کچھ نہ کچھ شعور تو انسان کو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ علم تو انسان کو ہونا چاہیے۔ یہ جہالت یہ تو 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے۔ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول بار بار میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ لڑکی بڑی ہوگی، میں اس کا نکاح کروں گا، میں اس کی شادی کروں گا، کوئی مرد اس کا مالک بنے گا۔ میری غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرا کوئی داماد ہو۔ اللہ کے رسول یہ چیز میرے ذہن میں پروان چڑھتی یہاں تک پہنچ گئی کہ میں اس لڑکی کو زندہ دفن کرنے پر آمادہ ہو گیا۔
اور وہ لڑکی اس وقت 2 سال 2.5 سال یا 3 سال کی تھی۔ 2.5-3 سال کا بچہ اماں ابا یہ کہتے ہی ہے، اور اپنی توتلی زبان میں اپنی بات کہنے کی سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور یہ توتلی زبان میں جو بچہ بولتا ہے تو یہ ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی مٹھاس ہوا کرتی ہے۔ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، پھر ایک دفعہ جو ہے بس میں نے ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے اس بچی کو زندہ دفن کرنا ہے، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کرو، میں فلاں قبیلے میں جا رہا ہوں، وہاں کے سرداروں سے اسے ملواؤں گا۔ میری بیوی نے اس بچی کو تیار کیا، خوب بنایا سنوارا، بہترین کپڑے پہنائے، اور کپڑے پہنانے کے بعد اس بچی کو میرے حوالے کر دیا، اور میرے حوالے جب کیا تو میں اسے لے کر چل پڑا، اور ایک طرف پہاڑ میں میں پہنچ گیا، اور آس پاس درخت ہی درخت تھے، تو وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ اور میں جب زمین کو کھودتا تھا تو میری بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس گڑھے سے مٹی اٹھا کر باہر پھینکتی تھی، میں اس کے لیے قبر بنا رہا تھا، اور اس معصوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ اور میں جیسی پھاوڑے سے مٹی نکالتا اور وہ مٹی جب باہر آتی تو میرے کپڑوں پر گرتی، تو وہ بچی کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے میرے کپڑوں کو جھاڑتی، میرے کپڑوں کو صاف کرتی، کبھی میرے ہاتھوں کو صاف کرتی، کبھی وہ میرے چہرے کو صاف کرتی اور کہتی کہ ابا آپ کے کپڑے میلے ہو گئے، آپ کے ہاتھ میلے ہو گئے، آپ کا چہرہ میلا ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول وہ اتنا میں نے اس گڑھے کو کھود دیا کہ جس میں کھڑا میں اس لڑکی کو کھڑا کر سکتا تھا۔ اللہ کے رسول جب وہ گڑھا میں نے کھود لیا تو میں نے اس بچی کو ایسے دونوں بازوؤں سے اٹھایا، اس بچی نے یہ سمجھا کہ میرا باپ مجھے گلے لگا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول میں نے اسے اٹھایا اور اس گڑھے کے اندر میں نے اسے زندہ کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کی، اور وہ مجھے ابا ابا کہتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول گردن تک میں نے اسے دبا دیا، اور گردن تک جب میں نے اسے دبایا تو اللہ کے رسول ایک دفعہ میری بیٹی نے مجھے یہ کہا کہ ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول جہالت میرے سر پر اتنی سوار تھی کہ میں نے اس کی ایک نہ سنی، اور میں نے اس گڑھے کو برابر کر دیا، مٹی سے بھر دیا، اور زندہ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول کیا میرا یہ جرم، میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ یہ واقعہ جب قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ نے سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چہرہ مبارک اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ اور دیکھیں بیٹا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، نعمت اور رحمت میں بڑا فرق ہے۔ بیٹے کو نعمت کہا گیا، بیٹی کو رحمت کہا گیا، اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ بیٹے تھے آپ کے 2 یا 3، لیکن ان میں سے کوئی بھی جوان نہ ہوا، بچپن میں انتقال ہوا، بیٹیاں پروان چڑھی ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نسل جو ہے وہ مردوں کے ذریعے سے چلتی ہے، اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ نسل تو نسل ہے، لڑکی کے ذریعے سے چلے یا لڑکے کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اب بھی تو دنیا میں موجود ہے، وہ نسل کہاں سے چلی ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے چلی ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل بھی اب موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی نسل بھی اب اس وقت اس دنیا میں موجود ہے۔ 2 بیٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل وہ چلی ہے، اور وہ قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازا ہو، اور گھر میں جب تم کوئی چیز لاؤ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دو،
سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دو، اس لیے کہ بیٹی یہ پرایا دھن ہوا کرتی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا جوان ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا اپنے گھر بار کی ہو جائے گی۔ تو بیٹیوں کے ساتھ تو زیادہ نرمی اور بیٹیوں کے ساتھ تو زیادہ شفقت کا انسان کو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں اور 1 بیٹی دی ہے، مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سے ہے۔ اللہ بیٹوں کو بھی سلامت رکھے، لیکن سب سے زیادہ محبت مجھے وہ اپنی بیٹی سے ہے۔ تو بیٹی تو چیز ہی ایسی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ آپ کو سنا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں اور وہ ان 2 بیٹیوں کو پرورش کرے، انہیں پڑھائے لکھائے، تعلیم تربیت کرنے کے بعد ان کی شادیاں کر دے، قیامت کے دن میں اپنی ضمانت پر اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ 2 بیٹیوں کی پرورش پر یہ اتنی بڑی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرو، ان کی شادیاں کرو، قیامت کے دن میرے پاس آ جانا، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ بیٹیاں تو وہ نعمت ہوا کرتی ہیں۔ اور دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی اولادوں کی، خاص طور پر بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹے بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، فرما بردار ہوں، کاروبار کرنے لگیں، کمانے لگیں، باپ کا بازو بن جاتے ہیں، باپ کا سہارا بن جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو محبت جو کشش وہ بیٹی میں رکھی ہے وہ اللہ نے دنیا کی اور کسی چیز میں نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹی کو سلامت رکھے، ہر کسی کے بیٹے کو سلامت رکھے، ہر کسی کی اولاد کو سلامت رکھے۔ بیٹیاں اگر اپنے گھر میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھروں میں آباد خوش اور خرم رکھے۔ کسی شخص کو اللہ جل شانہ بیٹی کی درد اور بیٹی کی تکلیف میں اللہ مبتلا نہ کریں۔ بیٹوں کا درد اور تکلیف پھر انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ بیٹی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو تو انسان کے لیے یہ ناقابل برداشت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا